اور بددیانتی کے لیے صرف ایک حدیث کوٹ کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کے جسم میں ایک قطرہ یا ایک نوالہ بھی حرام کا ہے تو آپ کی عبادت کبھی کسی صورت میں قبول نہیں ہوگی. اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی تھوڑا بہت فرق ہے تو اسے بھی دور ہونا چاہیے اور اس ادارے کو دیانتداری کی ایک مثال بن کے زندہ رہنا چاہیے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہو نا تو آپ دوسروں پہ سنگباری نہیں کر سکتے. دوسروں پہ سنگباری اسی وقت ہوتی ہے جب کہ آپ مکمل کلین ہینڈ ہو. آپ 100% کلین ہینڈ ہوں گے تو آپ دوسروں پہ سنگباری کر سکتے ہیں, دوسروں کے کرپشن کے کیسز کی انکوائری بھی کر سکتے ہیں اور کیسز رجسٹر بھی ہو سکتے ہیں اور پھر لاجیکل لینڈ تک بھی پہنچائے جا سکتے ہیں. اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے اس 4 سال میں تقریباً 200 ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ انیشیٹ کیے گئے. کچھ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا, کچھ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے اور اس سے بہتر حالات پیدا ہوئے ہیں. کم از کم ایک جو فیکٹم آف ڈیٹرنس ہے وہ پیدا ہوا. زیادہ بہتر یہ تھا کہ فیکٹم آف ڈیٹرنس پیدا نہ ہوتا, آپ رضاکارانہ یہ کرتے سب کچھ, لیکن یہ بامر مجبوری کرنا پڑا کہ گزشتہ 4 سال میں 200 ڈسپلنری ایکشن انیشیٹ کیے گئے اور اس سے پہلے گزشتہ 16 سال میں 100 ایکشن انیشیٹ کیے گئے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو 200 ایکشن انیشیٹ ہوئے ہیں ان کا اچھا رزلٹ نکلا ہے اور انشاءاللہ مزید اس میں بہتری آئے گی. اور اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ جو ہماری ریکوریز ہیں اس میں تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہوا اور کچھ لوگوں نے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی کہ جی یہ ریکوری 541 ارب روپے کہاں چلے گئے. وہی 541 ارب روپے کوئی کرنسی نوٹ نہیں تھے جو الماری میں بند تھے کہ میں آپ کے سامنے گن کے بتاتا کہ جی یہ 541 ارب ہے. اس میں ڈائریکٹ ریکوریز بھی شامل ہیں, انڈائریکٹ ریکوریز بھی شامل ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی جو ریکوریاں ہیں وہ نیب کے ان 4 سالوں کے دوران ہوئی ہیں اور اس میں کچھ کا کریڈٹ ڈی جی پنڈی عرفان منگی صاحب تشریف فرما ہے. عرفان منگی صاحب کو بھی جاتا ہے, ڈی جی لاہور, باقی ڈی جی صاحبان کو بھی, کہ یہ جو ریکوری کا فیکٹم ہے اس میں اگر آپ اصحاب کی کاوش نہ ہوتی اور اس میں تمام نیب شامل ہے. یہ کوئی کریڈٹ چیئرمین صاحب یا ڈپٹی چیئرمین صاحب یا ڈی جی صاحبان کا نہیں ہے. شروع پی این سے لے کر چیئرمین تک جب آپ ملاتے ہیں تو پھر نیب بنتا ہے. تو یہ نیب کے جو 541 ارب ہے, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ 541 ارب کی ریکوری ہے, ڈائریکٹ بھی ہے اور انڈائریکٹ بھی ہے. ابھی میں آپ کو مثال دوں کہ کنفیوژن کیوں پیدا ہوا, جس کے لیے کہ وہ اخبارات نے بھی آشیاں رائیاں کی اور ٹی وی پر بھی پروگرام نشر ہونے شروع ہو گئے. تو میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا تھا کہ یہ لوگوں کو کیوں گمراہ کیا جا رہا ہے. نیب آپ کا اپنا ادارہ ہے, نیب کوئی مسئلہ نہیں ہے, نیب مسائل کا حل ہے. اور پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ نیب نے ان لوگوں کے خلاف بھی کیسز رجسٹر کیے ہیں ماضی میں جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا, اور یہ کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے. تو میں یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریکوری کا جو کنفیوژن ہے اس کو تھوڑا سا دور کرنا چاہتا تھا. فرض کیجئے کہ فرض نہیں بلکہ فیکٹ یہ ہے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے ہم نے 14 ارب روپے انہوں نے ہمیں پے کیے, 14 ارب روپے. وہ 14 ارب کوئی آ کے نیب کی کسی تجوری میں نہیں بند ہو جاتے. 14 ارب ان مستحقین کے لیے ہوتے ہیں جن کے کیسز ان سوسائٹیز کے پاس تھے, جن کو نہ پلاٹ ملے, جن کے خواب ہی رہے, ان خوابوں کی کبھی وہ تعبیر نہ دیکھ سکے. اور میں یہ نیب کی تعریف نہیں کر رہا, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر نیب نہ ہوتا تو یہ 14 ارب روپے نہ ریکور ہوتے اور نہ کئی 100 آدمیوں کی اشوئی ہوتی اور یہ پیسے ان کو واپس ملتے. یہ 14 ارب افیکٹیز میں تقسیم ہوا, جو مستحقین تھے یا جو متاثرین تھے یہ ان میں تقسیم ہوا. اچھا, اب مجھ سے سوال کیا گیا کہ جی آپ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کیوں نہیں جمع کرائے. وہ اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کہاں سے آتا ہے؟ لوگ ایک مشکل سے نکلے ہیں, ایک انہوں نے دریا عبور کیا ہے, آپ ان کے آگے وہ دوسرا دریا کھڑا کر رہے ہیں کہ جی اب آپ یہ عبور کریں. جن لوگوں کا حق تھا, جو مستحقین تھے, جو متاثرین تھے, یہ 14 ارب روپے ان میں تقسیم کیے گئے. اور جب یہ 14 ارب روپے تقسیم کیے گئے تو ایک ایک پیسے کا حساب رکھا گیا.
اس میں تمام لوگوں کے نام، شناختی کارڈ کی کاپی، ان کا جو پلاٹ ان کو دیا جانا مقصود تھا اس کے ڈاکومنٹس، ان کی رجسٹریشن، ہر چیز موجود تھی. ہر چیز کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد یہ 14 ارب کا اماؤنٹ ان کے حوالے کیا گیا. اور دوسرا میں اس موقع پہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو نیب کو مجبور کرے کہ جی آپ نے یہ جو ریکوری کی ہے آپ پہلے حکومت کے خزانے میں جمع کریں، کیونکہ یہ اس میں حکومت کا حق نہیں ہے. حق اس میں صرف ان متاثرین کا ہے، ان مستحقین کا ہے جن کی حلال کی یہ کمائی تھی، جنہوں نے پیسہ کر کے جمع کیا تھا اور جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کی اپنی چھت ہوگی، ان کا اپنا گھر ہوگا، لیکن وہ بدقسمتی سے کسی وجہ سے اس لیے پورا نہ ہو سکا کہ بددیانتی کا عنصر غالب آ گیا اور کچھ سوسائٹیز نے بالکل دیانتدارانہ اپنا کام نہیں کیا. اور اس کا بیان ثبوت یہ ہے کہ اس وقت ان 14 ارب کے علاوہ میجر جو ہماری ریکوری نقدی میں جو ہوئی ہے، جو تقریباً 56-55 ارب روپے سے زیادہ بنتی ہے، وہ ان سوسائٹیز سے آئی ہے. اور سوسائٹیز کو چیک کرنے کے لیے جو نظام تھا وہ بھی بہتر نہیں تھا. آپ کے ادارے موجود ہیں، ان اداروں کی موجودگی میں سوسائٹیاں بنی اور لوگوں کی بربادی کا سبب پیدا ہوا. اگر ادارے اپنا کام بہتر طریقے سے کرتے تو یقیناً یہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہوتی. اور میں تو لوگوں کی معصومیت کو بھی بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے جا کے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. اور انویسٹمنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ بروشر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان میں آبشار بھی ہوتی ہے، ان میں جم بھی ہوتے ہیں، ان میں بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی ہوتی ہیں. وہ ایک بروشر کو جب غور سے دیکھا تو انہوں نے نیاگرا آبشار کی تصویر لگائی ہوئی تھی. تو اب مطلب ٹھیک ہے، انسان کو سادہ ضرور ہونا چاہیے، معصوم بھی ہونا چاہیے، ظالم نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کا خیال بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ اتنی معصومیت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ لوگ بددیانتی پر آمادہ ہیں اور آپ کی انویسٹمنٹ سیف نہیں ہے تو پہلے کچھ پریکاشنری میئر لے لینے چاہیے. جیسے کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش کہ بھئی پہلے آپ سارا دیکھ لیں. اور میں ایک دفعہ پھر یہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن عرض کرتا ہوں کہ جب کہیں آپ پلاٹ کی زمین میں پیسہ انویسٹ کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لیگل انکمبرنس سے فری زمین ہے، اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کی باقاعدہ رجسٹریشن ہے. اتنی زمین اور پلاٹ موجود ہیں جتنے لوگ درخواستیں دے رہے ہیں. آپ ایل ڈی اے سے یا سی ڈی اے سے یا بلوچستان میں کیو ڈی اے سے یا کراچی میں جا کے متعلقہ محکموں سے پہلے پتہ کریں، اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کر انویسٹمنٹ کریں تو صورتحال زیادہ بہتر رہے گی. لیکن میں اس ٹاپک پہ بہت زیادہ بات نہیں کیا کرتا کیونکہ میں نے خود بھی انویسٹمنٹ کی تھی اور اس کا اچھا رزلٹ نہیں نکلا تھا، اس لیے اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس میں احتیاط کیا کریں. تو بات ریکوری، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریکوری کی ہو رہی تھی، اور میرا خیال ہے کہ میں یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ ڈائریکٹ ریکوری کیا ہے اور انڈائریکٹ ریکوری کیا ہے. ڈائریکٹ ریکوری وہ ہے جو ہمیں رقم کی شکل میں موصول ہوتی ہے اور اس میں متاثرین اور مستحقین میں ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی ہے. انڈائریکٹ ریکوری مکانات کی شکل میں ہے. اب جیسے سکھر میں گندم کے 20 ارب روپے کے ذخائر جو ہے وہ ادھر ادھر تھے. جب ان سے پوچھا کہ یہ گندم کہاں چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا جی یہاں چوہے بہت ہیں وہ کھا گئے. حالانکہ پھر ان چوہوں کو بہرحال نیب نے پکڑا. اس کو جب ان چوہوں کو پکڑا گیا تو وہ 20 ارب روپے کی ریکوری ہوئی. اب سوال یہ تھا یہ 20 ارب کہاں جاتے؟ یہ 20 ارب ہم نے گورنمنٹ آف سندھ کو اس کو جو ریکور ہوتے گئے ہم ان کو دیتے گئے. اس میں وہ زمینات شامل نہیں ہیں جن کی مالیت اربوں کی اور خربوں کی. اب کچھ دن بعد آپ کو ذکر کریں گے گوادر کی زمینوں کا کہ وہاں نیب کا کیا کردار تھا اور نیب نے کتنی زمینیں ریکور کی. پنڈی کے گرد و نواح میں کتنی زمینیں ریکور کی. یہ جو ہم 541 ارب کی بات کر رہے ہیں یہ تو کئی گنا اس سے زیادہ ہے. تو اگر آپ نیب کی ہر کاوش کی تعریف نہیں کر سکتے تو بے شک تنقید کریں، لیکن تنقید شواہد کی بنیاد پہ ہوتی ہے، حقیقت کی بنیاد پر ہوتی ہے، ریکارڈ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی کہ جی ہم نے بس صبح سے شام کو نیب کو برا کہنا ہے اور ضرور کہنا ہے. آخر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ صرف برائیاں ہوں. آپ اچھائیوں کی طرف بھی دیکھیں، اور اگر آپ نے اچھائیوں کی طرف دیکھنا ہے تو ان لوگوں سے ضرور ملیں جن کی زندگی برباد ہو چکی تھی، جن کے پاس کچھ نہیں تھا. اور سوسائٹیوں نے کچھ سوسائٹیوں نے جن کا میں نام نہیں لے رہا،
اتنی ان کی ظالمانہ کارکردگی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا تھا. اور یہ نیب کی کارکردگی کی وجہ سے، نیب کے افسران کی وجہ سے، آپ کی شب و روز محنت کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ اس وقت تک ملک میں تقریباً 35-36 ہزار افراد ایسے ہیں جن کی رقومات باعزت طریقے سے ان کو حوالے کر دی گئی. تو وہ چائے کی پیالی میں جو طوفان اٹھا تھا وہ بے سبب تھا. یہی اگر کسی بہتر ٹاپک کو لیا جاتا جس کا لوگوں کی زندگی سنوارنے سے تعلق ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ جی نیب چاہتا ہے کہ اس پہ تنقید نہ ہو. آپ بالکل تنقید کریں، لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ تنقید تعمیری ہو، نمبر 1. نمبر 2، آپ جس ٹاپک پہ تنقید کر رہے ہیں اس کا مکمل ادراک اور حقائق کا آپ کو علم ہونا چاہیے. آپ کو حقائق کا علم نہیں ہوتا اور آپ اپنی عالمانہ رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ عوام کو گمراہ کرنے کا سبب بنتی ہے. اور میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ بے شک تنقید کریں، لیکن ساتھ نیب کا نقطہ نظر بھی پیش کر دیا کریں. اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بڑا کیس جو ہے وہ مضاربہ کا ہے. مضاربہ کا وہ پہلا کیس ہے جس میں جوڈیشل ہسٹری میں 10 ارب روپے کا جرمانہ ہوا ہے. اور یہ کریڈٹ بھی ڈی جی پی انڈی نیب کو اور نیب کے اسٹاف کو جاتا ہے جن کی وجہ سے اتنا بھاری جرمانہ ہوا. اور میں آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس اتنے بھاری جرمانے کو جو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ریکور ہو جائے گا. اور مضاربہ میں لوگوں کی آپ معصومیت دیکھیں کہ وہ اگر 10 لاکھ روپے لے کے گئے تو مضاربہ میں جنہوں نے مذہب کو ایکسپلائٹ کیا، مذہب کے نام پر وہ رقم انہوں نے 10 لاکھ روپیہ کسی فرد واحد سے وصول کیا، پھر اس کو پلاسٹک میں رکھا، پھر اس پلاسٹک کے لفافے کو وضو کرایا کہ جی اب یہ رقم پاک ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں اس میں کتنی برکت ہوتی ہے. اور برکت کا ثبوت یہ دیا کہ جاتی دفعہ کا کہ 1 لاکھ کا پرافٹ پہلے لے جائے. اور آدمی بڑی خوشی سے روانہ ہو گیا کہ دیکھیں پہلے دن ہی 1 لاکھ پرافٹ ہو گیا. اس معصوم کو یہ پتہ نہیں کہ آپ کے 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپے آپ کو دیا گیا ہے اور وہ 9 لاکھ لینے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا. اس لیے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اس ضمن میں احتیاط سے کام لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ نیب کے کیسز میں کنوکشن نہیں. بھئی آپ جا کر جیلوں میں دیکھیں تو صحیح کہ کنوکشن ہے یا نہیں. نیب نے اپنے حوالات میں تو لوگوں کو نہیں رکھنا. ان 4 سالوں میں 1194 لوگ کنوکٹ ہوئے، جس میں عمر قید بھی ہے، 10 سال قید بھی ہے، 14 سال قید بھی ہے، اربوں کی جرمانے ہیں، لاکھوں کے جرمانے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سی اینک لگا کے تنقید نگار بیٹھتے ہیں کہ ان کو یہ تمام فگرز نظر نہیں آتی. 1194. اگر کوئی صاحب چیک کرنا چاہیں تو میرے پاس دفتر تشریف لیں. ایک آدمی کا نام بھی موجود ہے، سزا بھی موجود ہے، جرمانہ بھی موجود ہے، اس کی ریکوری فیز وائز جو ہو رہی ہے. لیکن پہلے دن جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جرمانہ کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی پہلے دن وہ نیب کو پیسے مل جاتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ ہے، پھر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے. اگر فرض کریں نیچے 10 لاکھ جرمانہ ہے، ہائی کورٹ اس کو 5 لاکھ، 3 لاکھ، 2 لاکھ، یہ ہائی کورٹ کی اپنی ثوابدید ہے. اس لیے یہ جمع تقسیم کا جو ایک نظام ہے، یہ ایک پیچیدہ نظام ہے. اس کو سمجھے بغیر تنقید کرنا نیب پر بہت بڑی زیادتی ہے. لیکن پھر بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، آپ بے شک تنقید کریں، لیکن اگر وہ تعمیری ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ نیب کو بھی پتہ لگے کہ جی یہ تعمیری تنقید ہے. اور پھر مسئلے کا حل بھی بتایا جائے نا. یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے آدھا گھنٹہ تو آپ کے منہ سے کف نکلتا ہے، آپ تنقید کرتے ہیں اور بتا کے بھی نہیں جاتے کہ جی اس کا حل کیا ہے یا کیا مزید کرنا چاہیے.